بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ جائے۔ ایک دن ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے: پس ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے: اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا: تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے: اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، مگر تم خیر خواہی کے پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس قدر فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا،
تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے بل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا۔ حاکم حدیث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی و شامی مقتول ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے حکم سے 70,000 کوفی و شامی مارے گئے، کل مل کر 1,24,000 مقتول ہو گئے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب یا ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی سے خداوند قہار کا قہر و غضب ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم و تکریم لازمی و ضروری ہے، اور اس کی توہین و بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی و بربادی کا سگنل ہے۔ روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے۔ تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپ کر جلدی سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔